ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ خود گورے تھے، بیٹا کالا پیدا ہو گیا ان کو. انہوں نے کہا میں حضور کے پاس آیا ہوں، کہا یا رسول اللہ یہ کیا، یہ میرا یعنی شک ہو گیا ان کو بیوی پہ. یہ میں بہت سارے واقعات لا کے یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جذباتی رویوں میں ہم کسی کو فاسق، کسی کو زانی، کسی کو شرابی اور کسی کو بدکار، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا، یا زبان سے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، یا ذہن کے اندر بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، یا شک کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے. ہمارا رویہ تحقیق کا ہونا چاہیے اور پوچھنے کا ہونا چاہیے. اور جب انہوں نے کہا تو حضور نے ان کو سمجھایا بھائی یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہاں اونٹ ہے. اچھا یہ بتاؤ اس اونٹ سے جو دوسرے اونٹ پیدا ہوتے ہیں، اونٹنی سے دوسری اونٹ پہ دونوں کے رنگ ایک ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، فلاں ہے فلاں. تو یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اور سمجھ میں آ گئی بات. ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے کہ گورے کے بھی کالا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، کالے کی گورا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. میں خامخواہ شک کر رہا تھا اور بات حضور نے ان کو سمجھا دی. قصہ جریج آپ نے مشہور سنا ہوگا. بڑے راہب تھے، عبادت، حدیث میں بخاری میں یہ واقعہ ہے، اور عبادت گزار تھے. انہوں نے اپنا ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، گرجا بنایا ہوا تھا، دن رات اللہ اللہ میں مشغول تھے. ایک عورت جو بدکار تھی اس نے ان سے برائی کا ارادہ کیا، انہوں نے اللہ کی پناہ اور انہوں نے محفوظ رہے. اس نے کسی چرواہے سے بدکاری کی، اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے الٹا ان بزرگ کے اوپر الزام لگا دیا. اب عورت نے ان بزرگ کے اوپر الزام لگا دیا اور ان جریج کے اوپر الزام لگا دیا. بس جریج پہ الزام لگانا تھا کہ قوم جذباتی ہو گئی اور لوگ جذباتی ہو گئے، ان کا گرجا بھی توڑ دیا، ان کو مار کٹائی شروع کر دی. یہ آئے، وضو کیا اور اس کے بعد جو بچہ تھا نومولود اس کے پاس آئے. بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھا، ایک معجزہ، ایک کرامت تھی. اس سے کہا کہ بھئی بتاؤ کہ تمہارا حقیقی باپ کون ہے؟ اور تو اس بچے نے بتا دیا کہ فلاں چرواہا ہے. اب قوم جو ہے ہاتھ پیر جوڑنے لگے، حضرت اجازت دیں ہم آپ کا دوبارہ یہ گرجا سونے کا بنا دیں. فلاں نے کہا نہیں، جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی بنا. کیا ہوا کہ جذباتی اس میں، اچھا بسا اوقات میڈیا پہ کوئی واقعہ چلا دی گیا، کوئی چیز دکھا دی گئی اور بس جی جو ہے نا بس جذباتی ہو گئے اور سب نے فیصلہ کر لیا، مظلوم کو ظالم بنا دیا، ظالم کو مظلوم بنا دیا. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک گاؤں میں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ملی. وہ گاؤں والے پریشان ہو گئے، آس پاس کے جتنے گاؤں تھے انہوں نے وہاں تحقیقات کروائی، کوئی پتہ نہیں چلا. تو لاوارث سمجھ کے انہوں نے کہا کوئی ہوگا بیچارہ مرمرا گیا ہوگا ایک دم. انہوں نے اس لاش کو جو ہے وہ جو ہے انہوں نے تجہیز تکفین کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے لا کر اس کو دفنا دیا. لیکن عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے اس لاش کو دفنایا تو اور مٹی وٹی ڈال کے ابھی گئے، ابھی یہ لوگ یہاں سے ہلے بھی نہیں تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی قبر سے جو ہے نا کچھ گرد و غبار بھی اٹھا. اب تو سب لوگ جو ہے نا بدگمانی میں مبتلا ہو گئے. کوئی بہت بڑا فاسق فاجر محسوس ہوتا ہے اور یہ چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ شخص کیسا بد نصیب ہوگا، کیسی اس کی قبر میں پٹائی ہو رہی ہوگی. اب جو محلوں کے اندر چرچے شروع ہو گئے، باتیں شروع ہو گئیں اور سب نے جو ہے نا امام، وہاں کے جو محلے کے امام صاحب تھے منع کیا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، یہ بدگمانی کہلاتی ہے. آپ کے پاس کون سی یقینی دلیل ہے کہ یہ عذاب ہو رہا ہو؟ بس ہو سکتا ہے کیا واقعہ ہو، کیا ہم کیا یقین سے ہم کیا بات کہہ سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. لیکن نہیں جناب، امام صاحب کی کوئی بات نہیں. پورے گاؤں کے اندر چرچے شروع ہو گئے، بیٹھکوں کے اندر، مجلسوں کے اندر. امام صاحب کوئی نہیں رہا، حتیٰ کہ 2-3 دن بعد وہ اس کے والد تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں آ گئے. ان کو پتہ چل گیا. اب وہ مصر تھے کہ میرے بچے کی قبر پہ لے جاؤ. ان کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی، یہ باتیں پہنچ گئی. اب باپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ میرا بچہ بہت کوئی پارسا تھا، متقی تھا، لیکن الحمدللہ ایسا کوئی گناہگار بھی نہیں. گناہگار ہم میں سے کون نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی گناہگار کہ ایسا اللہ کا عذاب ہو، یہ نہیں ہو. اب تو میں ضرور اس کی قبر کھلواؤں گا اور دیکھوں. اب وہ مصر ہو گئے. لوگوں نے منع بھی کیا، بڑوں نے منع کیا، نہیں بھی صحیح نہیں ہے طریقہ. وہ مجبور ہو گئے. اب جو قبر کھولی تو پتہ چلا کہ وہ جو قبر تھی، وہ سل جو رکھی جاتی ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. یہ دھماکہ اس کا تھا، اس کی وجہ سے کچھ غبار. اب اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا کچھ غبار اٹھا تھا اور غبار پیدا ہوا تھا. وہ جو ایک شور کی سی آواز آئی تھی وہ کچی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی، نظر آئی نہیں. لوگوں نے فیصلہ کر دیا جی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کو، اور جو ہے نا اس وجہ سے ہو رہا. بس اب میں تھوڑا جلدی جلدی چلتا ہوں. اسی طریقے سے اچھا یہ بات ساری کیا چل رہی ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لڑائیوں کی بنیاد جذباتی رویے ہیں، اور جذباتی رویے سے انسان کیا کرتا ہے
یا تو ظلم کرتا ہے یا زبان سے وہ کرتا ہے یا بلا تحقیق کسی پہ الزام لگاتا ہے، شک کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے. یہ قرآن و حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کی نیتوں پہ حملہ کرنا، کسی کو فاسق قرار کر دینا، کسی کو ریاکار کہہ دینا، کوئی چیز دیکھی کسی کو کہہ دیا کہ ریاکار ہے، کسی کو کہہ دیا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، کسی کے نہ شو مار رہا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیا. یہ سب نبوی مزاج نہیں ہے، یہ کافرانہ، یہ منافقانہ مزاج ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک رب کو پوجو، ایک اللہ کی توحید، تو حضور کی نیتوں پہ بھی حملے ہوتے تھے. ان ھذا لشیء یراد، ارے یہ کلمہ، یہ جیسے آج ہم کہہ دیتے ہیں ارے جی یہ مذہب کی آڑ میں، یہ تو صرف سب مذہب کی آڑ ہے لیکن مقاصد کچھ اور ہے، مذہب کی آڑ لی جا رہی ہے، یہ سب مذہبی طبقہ جو ہے نا یہ باتیں مذہب کی کر رہا ہے لیکن ان کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ قرآن سے دیکھیں گے یہی الزام حضور کو بھی دیے گئے، اور آپ کو کہیں گے نہیں جناب ان کے پیچھے کچھ اور ارادے ہیں، سب کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں، حاکم بننا چاہتے ہیں، کرسی کے طلبگار ہے، یہ سب سیاست کے کھیل ہے، یہ سب جو ہے نا یہ ڈھونگ ہے، یہ ساری چیزیں. اب یہ کس کی سوچ ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ کافروں کی سوچ سے ہو سکتی ہے. مسلمان کسی کی نیت پہ ایسے حملے نہیں کر سکتا. ایسے ہی آپ دیکھیے ایک غزوے کے موقع پر حضور نے صحابہ کو کہا بھائی صدقہ کرو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 درہم کی بڑی خطیر رقم انہوں نے صدقہ کی. تو منافق کیا کہنے لگے؟ یہ دکھلاوے باز ہے بھائی، اس لیے کر رہے ہیں سب کے سامنے ذرا نام روشن ہو جائے، ان کا نام ہو جائے، واہ واہ ہو جائے. اور ایک صحابی بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے محنت مزدوری کی، کچھ تھوڑا سا غلہ آیا، وہ تھوڑا سا ایک سا غلہ 2-3 کلو انہوں نے وہ صدقہ کیا. ان کی نیت پہ بھی ارے یہ اتنا سا اس کی کیا ضرورت ہے، ان کی بس یہ ان کے اس سے کیا ہوگا. تو یہ دیکھیے منافقانہ مزاج ہوتا ہے کہ کسی کی نیت پہ حملہ کرنا اور فوراً جذباتی ہو جانا، اور جو ہے نا بغیر کسی تحقیق کے بس تھوڑے جو ذرا سا معاملہ دیکھا اور کسی کو منافق قرار دے دیا. یہ جو ہے نا یہ رویہ، یہ بھی کسی کی نیت پہ الزام یا بدگمانی یہ ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں آگے چلتا ہوں. اچھا، میں نے ایک مرتبہ قرآن حدیث میں جمع کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں پہ غصہ ہوتے تھے. تو آپ یقین جانیں تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ جب کسی کی نیتوں پہ کوئی حملہ کرتا تھا نا تو حضور کو بہت غصہ آتا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کہہ نہیں سکتا. صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ غلام بھاگ کے کافروں کے باغ سے بھاگ کر وہ حضور کے پاس آ گئے. جب وہ غلام بھاگ کر آ گئے کہاں گئے تو کافروں جو ان کے مالکان تھے وہ بھی آئے اور آ کے کہنے لگے حضور سے آپ خوش فہمی میں نہ رہیں، یہ کوئی آپ کا مذہب اخلاص سے اور نیک نیتی سے یہ آپ کا مذہب اسلام میں نہیں اختیار کر رہے، یہ تو اس لیے بھاگ کے آئے تاکہ غلامی سے آزاد ہو جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا. کچھ لوگوں نے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی بات، اوفو بس یہ کہنا تھا. یعنی کیا ہوا؟ کسی کی نیت پہ شک کہ اس نے یہ عمل اس لیے کیا ہے. اب بس یہ کہنا تھا کہ حضور اتنا غصہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا ما اراکم تنتہون یا معشر قریش، اے قریش تم باز نہیں آؤ گے. اگر تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے، اللہ تمہارے اوپر ایسا دشمن مسلط کرے تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے، تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے. یعنی آپ دیکھیے کہ کسی نے کسی کی بدگمانی کی، کسی پہ شک کیا، کسی کے عمل پر، کسی کی نیت پر جس کی پیچھے اس کی کوئی تحقیق نہیں تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اللہ کے نبی اس کے اوپر اتنا سخت غصہ ہوئے. تو آج حضور صاحب ہمارے گھروں کا حال دیکھتے، کتنے الزام ہیں، کتنی باتیں ہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کے پیچھے، انسان ثابت نہیں کر سکتا. بس نہیں جی میں کیا کروں، میں تو اس کے دیکھیں نا یوں کہا، اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، قرینے سے قرینہ ملا کر اور بات سے بات ملا کر، مفروضے سے مفروضہ ملا کر اور سنی اور سنائی، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. یوں ہوا تھا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ یوں ہے. حضور آج ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا ناراض ہوتے ہمارے ان رویوں کے اوپر، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپس میں خاندان ٹوٹے پڑے ہیں اور رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں اور پیچھے بدگمانی ہے، پیچھے بدگمانی ہے. کیا ہو؟ ایک واقعہ لکھا ہے ایک صاحب کا، وہ کہنے لگے اب دیکھیے یہ بدگمانی کو دیکھیے. ایک کہنے لگے کہ میں ایک جگہ موٹر سائیکل پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ، جو غریب بچے ہوتے ہیں چھابڑی والے، وہ چھولے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بچہ تھا وہ چھولے بیچ رہا تھا.
اور میں نے ایک دم اس کو کوئی سائیکل کی ٹکر لگی اور اس کے چھولے جو ہے نا وہ گر گئے اور وہ چھولے چننے لگا اور چھولے اٹھانے لگا، اور مجھے یہ سب ڈرامہ لگا، اور میرے ذہن میں نا یہ سب ڈرامہ تھا کہ پہلے بھی ہوگا، اور میرے ذہن میں پکا تھا کہ اب یہ ایک کہانی گڑھے گا اور یہ ایک ڈرامہ رچائے گا اور یہ بولے گا کہ میں تو اس طریقے سے کرتا تھا، آج کچھ نہیں ہے اور میری کوئی مدد کر دی جائے۔ تو میں اس کے پاس پہنچا تو وہ چھولے اپنے جو کچھ تھے وہ اٹھا چکا تھا، اور میرے ذہن میں دوسرے واقعات گھومنے لگے کہ ہاں اس طرح کے ڈرامے بہت ہوتے ہیں، یہ بچہ بھی اسی طریقے کا کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو میں نے بڑی استہزاء کے انداز میں پوچھا کہ ہاں کہو کیا بات ہے، میں نے کچھ انداز سے پوچھا، بچہ بھی حیران ہو گیا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ کوئی مدد کا اظہار کرے اور کچھ اپنی اعانت مجھ سے مدد مانگے۔ تو وہ بچہ خاموش تھا۔ میں نے کہا ہاں کہو کہ تمہاری مدد کر دوں؟ اس نے کہا آپ کا احسان ہوگا، آپ کر دیں۔ کہا ہاں تم ہوتی ایسے ہو، یہ سارا ڈرامہ تم لوگوں نے اسی لیے رچایا ہے، اور تم جو ہے نا یہ اس طریقے کا جو واقعات، اور میں نے جو ہے نا اس کی وہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ نگاہیں نیچے کر کے حیران تھا کہ وہ کیا بولے۔ بہرحال وہ چل دیا، میں آگے چلا گیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں میں دیکھوں گا کہ ان لوگوں سے کون یہ سارے کام کرواتا ہے، میں تحقیق کر کے رہوں گا۔ میں واپس آیا، آہستہ آہستہ چلتا رہا، تو میں نے دیکھا چند گلیوں کے فاصلے پر وہ بچہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک گھر میں چلا گیا۔ تو کہلے میں قریب ہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے بلک کے رو پڑا۔ ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا، کوئی نقصان ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس نے جو ہے کیا ہوا، اس نے بہت رونے لگا۔ وہ آوازیں، میری چھوٹے گھر تھے، مجھے آوازیں آ رہی تھی، میں ساری بات محسوس کر رہا تھا، اور میرے پاؤں تلے زمین نکل چکی تھی کہ میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے، اور میں کتنا بڑا ایک مظلوم کو جو ہے میں نے اس کی نیت پہ حملہ کر کے، اور اس کی سچی کہانی کو میں نے ڈرامہ قرار دے کر، اور تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ نہیں وہ تو ہو جاتا ہے، میں نے چھولے تو اٹھا لیے تھے، کچھ نہیں ہے، آج ہم یہی صاف کر کے کھا لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکا تو لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک آدمی نے اس طریقے سے مجھے ذلیل کیا، ہماری غربت کا مذاق اڑایا اور ہمیں اس طریقے سے رسوا کیا۔ اب وہ آدمی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس عمل پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اتنا جذباتی فیصلہ کر چکا تھا، اور پھر بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ماسی پر، کبھی اپنے گھر کے کسی عملے پر، کبھی کسی غریب پر۔ بھائی میرے بھائیوں، ہم جب تک ہمارے پاس کوئی صحیح بنیاد نہ ہو، تحقیقی بنیاد نہ ہو، ہم اعراض کر سکتے ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کی مدد نہ کریں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق، کسی کو ڈرامہ، اور کسی کو دھوکے باز، اور کسی کو ہم نیتوں پہ حملے کر کے ہم لوگوں کو فاسق اور ظالم اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بدکار اور بد کردار اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اور کل قیامت میں ہماری نمازیں، روزے، ہمارے حج، ہماری قربانیاں اور ہمارے تمام مجاہدات دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ اور یہ حضور کی یہ سنت، اس کے پیچھے ایک سنت ہے، تحقیق نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ہم کل قیامت میں ہمیں افسوس ہو۔